بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوشگوار شادی شدہ زندگی۔ ایک عورت تھی جس کا خاوند اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس عورت سے اس کی خوشیوں بڑی زندگی کا راز پوچھا گیا کہ وہ بہت لذیذ کھانا پکاتی ہے یا اس کا خاوند اس کے حسن و جمال پر فرفتہ ہے، یا وہ بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی خاتون رہی ہے، یا پھر اس کی محبت کا کوئی اور ہی راز ہے۔ عورت نے یوں جواب دیا، خوشیوں بڑی زندگی کے اسباب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے بعد خود عورت کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ عورت چاہے تو وہ اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے اور اگر چاہے تو جہنم بنا دے۔ مت پوچھئے کہ مال اور دولت خوشیوں کا اسباب ہے۔ تاریخ میں کتنی ہی مالدار عورتیں ایسی ہیں جن کے خاوند ان سے کنارہ کش ہو گئے۔ نہ ہی بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت ہونا کوئی بہت بڑی خوبی ہے۔ کئی عورتوں نے 10 بچے جنے مگر وہ اپنے شوہروں سے کوئی خصوصی الطاف اور محبت نہ پا سکی، بلکہ نوبت طلاق تک جا پہنچی۔ اچھا کھانا پکانا بھی کوئی خوبی نہیں ہے۔ سارا دن کچن میں کھانا پکانے کے باوجود بھی عورت خاوند کی شکایت کرتی نظر آتی ہے۔ تو پھر آپ ہی بتا دیں اس پرسعادت اور مسرت بڑی زندگی کا راز، اور آپ اپنے اور خاوند کے درمیان درپیش مسائل اور مشکلات سے کس طرح نمٹا کرتی تھی؟ اس نے جواب دیا، جس وقت میرا خاوند غصے میں آتا ہے، اور بلا شبہ میرا خاوند بہت ہی غضیلا آدمی ہے، میں ان لمحات میں نہایت ہی احترام کے ساتھ مکمل خاموشی اختیار کر لیتی تھی۔ احترام کے ساتھ خاموشی یعنی آنکھوں سے حقارت اور طنزیہ پن نہ جھلکے۔ آدمی بہت عقل مند ہوتا ہے، ایسی صورتحال کو بھانپ لیتا ہے۔ تو آپ ایسے میں کمرے سے باہر کیوں نہیں چلی جایا کرتی تھی؟ اس نے کہا، خبردار ایسی حرکت مت کرنا، اس سے تو ایسا لگے گا تم مجھ سے فرار چاہتی ہو اور اس کا نقطہ نظر نہیں جاننا چاہتی۔ خاموشی تو ضروری ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ خاوند جو کچھ بھی کہے اسے نہ صرف سننا بلکہ اس سے اتفاق کرنا بھی اتنا ہی اشد ضروری ہے۔ میرا خاوند جب اپنی باتیں پوری کر لیتا تو میں کمرے سے باہر چلی جایا کرتی تھی، کیونکہ اس سارے شور شرابے کے بعد میں سمجھتی تھی کہ اسے آرام کی ضرورت ہے۔ میں اپنے روزمرہ کے گھریلو کاموں میں لگ جاتی اور اپنے دماغ کو اس جنگ سے دور رکھنے کی کوشش کرتی۔ تو آپ اس ماحول میں کیا کرتی تھی؟ کئی دنوں تک لا تعلقی اور بول چال چھوڑ دینا وغیرہ؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں۔ بول چال چھوڑ دینے کی عادت انتہائی گھٹیا اور خاوند سے تعلقات کو بگاڑنے کے لیے دوزخی تلوار کی مانند ہے۔ اگر تم خاوند سے بولنا چھوڑ دیتی ہو تو ہو سکتا ہے شروع میں اسے اس کے لیے یہ تکلیف دہ ہو۔ شروع میں وہ تم سے بولنے کی کوشش بھی کرے گا، لیکن جس طرح دن گزرتے جائیں گے وہ اس کا عادی ہوتا چلا جائے گا۔ تم ایک ہفتے کے لیے بولنا چھوڑ دو گی تو اس میں تم سے 2 ہفتوں تک نہ بولنے کی استطاعت پیدا ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے بغیر بھی رہنا سیکھ لے۔ خاوند کو ایسی عادت ڈال دو کہ تمہارے بغیر اپنا دم بھی گھٹتا ہوا محسوس کرے، گویا تم اس کے لیے ہوا کی مانند ہو، گویا تم وہ پانی ہو جس کو پی کر وہ زندہ رہ رہا ہو۔ باد صبا بنو، باد سسر نہیں۔ اس کے بعد آپ کیا کرتی تھی؟ اس عورت نے کہا، میں 2 یا 2 سے زیادہ گھنٹوں کے بعد جوس یا پھر گرم چائے لے کر اس کے پاس چلی جاتی اور اسے نہایت سلیقے سے کہتی، لیجئے چائے پیجئے۔ مجھے یقین ہوتا تھا کہ وہ اس لمحے اس چائے یا جوس کا متمنی ہوگا۔ میرا یہ عمل اور اپنے خاوند کے ساتھ گفتگو اس طرح ہوتی تھی کہ گویا ہمارے درمیان کوئی غصے یا لڑائی والی بات سرے سے ہوئی ہی نہیں، جبکہ اب میرا خاوند مجھ سے اصرار کر کے بار بار پوچھ رہا ہوتا تھا کہ کیا میں اس سے ناراض تو نہیں ہوں۔ میرا ہر بار اسے یہی جواب ہوتا تھا کہ نہیں، میں ہرگز ناراض نہیں ہوں۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ اپنے درست رویے کی معذرت کرتا اور مجھ سے گھنٹوں پیار بڑی باتیں کرتا تھا۔ تو کیا آپ اس کی ان پیار بڑی باتوں پر یقین کر لیتی تھی؟ ہاں بالکل، میں جاہل نہیں ہوں۔
کہ میں اپنے خامد کی ان باتوں پر تو یقین کر لوں جو وہ مجھے غصے میں کہہ ڈالتا ہے، اور ان باتوں کا یقین نہ کروں جو وہ مجھے محبت اور پرسکون حالت میں کہتا ہے۔ تو پھر آپ کی عزت نفس کہاں گئی؟ کیا عزت اسی کا نام ہے کہ تم غصے میں آئے ہوئے ایک شخص کی تلخ باتوں پر جو یقین کر کے اسے اپنی عزت نفس کا مسئلہ بنا لو، مگر اس کی ان باتوں کو کوئی اہمیت نہ دو جو وہ تمہیں پیار بڑے پرسکون ماحول میں کہہ رہا ہو؟ میں فوراً ہی اس غصے کی حالت میں دی ہوئی گالیوں اور تلخ اور تراش باتوں کو بلا کر ان کی محبت بڑی اور مفید باتوں کو غور سے سنتی تھی۔ جی ہاں، خوشگوار اور محبت بڑی زندگی کا راز عورت کی عقل میں موجود ہے، مگر یہ راز اس کی زبان سے بندھا ہوا ہے۔